ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم یہ باب ہے مکاتب غلام کے بارے میں اور اس کی قسطوں کے بارے میں فی کل سنۃ نجم ہر سال ایک قسط ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور وہ جو تم سے لکھت پڑھت کرنا چاہیں ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، تو تم ان سے لکھت پڑھت کرو اگر تم ان میں بھلائی سمجھتے ہیں۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور تم ان کو اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تم کو دیا۔ اور روح ابن جريج سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا اواجب علی اذا علمت له مالا ان اکاتبہ، کیا میرے اوپر یہ فرض ہے کہ جب میں سمجھوں کہ میرے غلام کے پاس مال ہے کہ میں اس سے مکاتبت کروں، میرے اوپر فرض ہے؟ قال ما اراہ الا واجبا، وہ کہنے لگے میں تو اس کو واجب ہی سمجھتا ہوں۔ وقال عمرو بن دینار قلت لعطا، اور عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا اتأثره عن احد، کیا تو اس کو کسی ایک پر ترجیح دیتا ہے؟ قال لا، وہ کہنے لگے کہ نہیں۔ کیا تو اس کو کسی سے نقل کرتا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ پھر مجھے خبر دی کہ بے شک موسیٰ بن انس نے اس کو خبر دی کہ بے شک سیرین نے سوال کیا انس سے مکاتبت کا۔ وکانا کثیر المال، اور وہ سیرین جو تھے وہ بہت مالدار تھے۔ فابا، انس نے انکار کر دیا۔ فانطلق الی عمر رضی اللہ عنہ فقال، وہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف چلے گئے اور کہا کاتبہ فابا، اس سے مکاتبت کر۔ فابا، انس نے انکار کیا۔ فضربہ بالدرہ، عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوڑے سے مارا۔ ویتلو عمر، اور عمر یہ تلاوت کر رہے تھے فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، تم ان سے مکاتبت کرو اگر تم ان میں بھلائی سمجھتے ہو۔ لیث کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا یونس نے وہ ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں کہ عروہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بے شک بریرہ ان کے ہاں آئی تستعینھا فی کتابتھا، وہ اپنی کتابت میں ان کی مدد چاہ رہی تھی۔ وعلیہا 5 اواقیہ، اور اس کے اوپر 5 اوقیہ تھے، نجمت علیہا فی 5 سنین، جن کی 5 سالوں کی قسطیں بنائی گئی تھی۔ فقالت لہا عائشہ ونفست فیہا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اور وہ بذات خود اس میں شرکت کرنا چاہتی تھی، وہ دینا چاہتی تھی۔ ارأیت ان عددت لہم عدۃ واحدہ، تو یہ بتلا کہ اگر میں ان کو ایک ہی دفعہ سارے ادا کر دوں، ایبیعوک اہلک فاعتقک فیکون ولاؤک لی، کیا تیرے مالک تجھے بیچ دیں گے اور تجھے آزاد کر دیں گے، اور کیا تیری ولا میرے لیے ہو جائے گی؟ فذهبت بریرۃ الی اہلها فعرضت ذلک علیہم، بریرہ ان کے پاس گئی اور یہ سارا معاملہ ان پر پیش کیا۔ فقالوا لا، بس وہ کہنے لگے نہیں، الا ان یکون لنا الولاء، اگر ولا ہماری ہوگی تو پھر۔ قالت عائشہ فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک لہ، عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میں داخل ہوئی اور میں نے سارا معاملہ آپ پر پیش کیا۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتریہا فاعتقیہا انما الولاء لمن اعتق، تو اس کو خرید اور اس کو آزاد کر دے، ولا اس کی ہے جو آزاد کرے۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، پھر آپ کھڑے ہوئے آپ کہنے لگے
ما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، کچھ لوگوں کو کیا معاملہ ہے، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں۔ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، جس نے کوئی ایسی شرط لگائی جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ باطل ہے۔ شرط اللہ احق و اوثق، اللہ کی شرط زیادہ حق والی ہے اور زیادہ مضبوط اور پختہ ہے۔ اس باب کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ مکاتب جب مکاتب کے ساتھ مالک جب اپنے غلام سے قیمت طے کرے گا تو اس کے لیے قسطیں طے کرے گا، کیونکہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوں وہ آپ کو یکمشت دے دے، یا اس کی طرف سے کوئی آپ کو یکمشت ادا کر دے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غلام آدمی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، تو اس سے آپ قسطیں طے کریں گے کہ بھئی آپ کتنے عرصے کے اندر مجھے ادا کرتے ہو، اور اس میں آپس میں معاہدے پر قسطیں ہوں گی۔ 1 سال کے معاہدے پر بھی ہر سال میں آپ کو ایک قسط دیا کروں گا، ہر مہینہ بھی طے ہو سکتا ہے، 6 مہینے بھی طے ہو سکتے ہیں۔ عربی زبان میں اس قسط کو نجم کہتے ہیں۔ نجم کا معنی ہوتا ہے ستارہ۔ تو عام طور پر عرب لوگ تاریخیں تو یاد نہیں رکھتے تھے، تو وہ اپنے معاملات ستاروں پر کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ بھئی یہ چیز مجھے دے دو، اس کے پیسے جب ستارہ طلوع ہوگا نا فلاں ستارہ، تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ تو وہ ستاروں کے طلوع ہونے پر اپنے، یا چاند کے طلوع ہونے پر، بعض دفعہ کہ جب نیا چاند آئے گا نا تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا، جب فلاں ستارہ طلوع ہوگا تو میں آپ کو، بعض ستارے سال بھر میں ایک دفعہ طلوع ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے معاملات کے لین دین چاند کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ رکھے ہوتے تھے، اسی مناسبت سے اس کو نجم کہا جاتا ہے۔ تو یہ قسطیں اس کی کرنا، یہ بھی مالک کا حق ہے کہ وہ قسطیں طے کرے، لیکن قسطوں سے حوالے سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ قسطوں میں قسطیں جائز ہیں، قسطوں کا ثبوت حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، جس طرح کہ ابھی بخاری کی حدیث میں قسطوں کا ثبوت ملے گا، لیکن قسطوں کی وجہ سے قیمت میں کمی بیشی کرنا یہ درست نہیں۔ قسطیں جائز ہیں، آپ جتنی اس کی اصل قیمت ہے اس کے اندر کسی کے لیے قسطیں بنا دیں تو جائز ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ اگر قسطوں پر لیتے ہو پھر یہ قیمت، اگر نقد لیتے ہو پھر یہ قیمت، یہ مسئلہ ہے مشکل، یہ درست نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تم ان سے لکھت پڑھت کر لو اگر تم ان میں خیر سمجھتے ہو۔ خیر سے مراد جمہور اہل علم نے کہا ہے کہ خیر سے مراد ہے بھلائی، اسلام اور اچھی صفات۔ خالی مال نہیں دیکھا جائے گا، اسلام دیکھا جائے گا کہ اسلام ہے، اور اسلام ہونے کے بعد بندے کا اخلاق ٹھیک ہے، اس کو آزاد کیا جائے گا۔ جس کے اندر اسلام نہیں، یا اسلام تو ہے لیکن اخلاق نہیں، اس بندے کو آزاد نہیں کیا جائے گا، بھلے اس کے پاس جتنا مرضی مال موجود ہو۔ ابن جرید نے عطا سے پوچھا کہ کیا یہ حکم واجب ہے؟ وہ کہنے لگے واجب ہے۔ عمر بن دینار نے پوچھا کہ کیا آپ اس کو کسی سے روایت بھی کرتے ہیں یا اپنی طرف سے اس کو مسئلے کو بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، میں اس کو اپنی طرف سے، میری رائے ہے، میری رائے ہے یہ۔ اسی طرح یہ انس بن مالک کا جو معاملہ تھا سیرین کے ساتھ، یہ سیرین وہی ہیں جو محمد بن سیرین کے والد تھے، یہ مالدار تھے، تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انس کے غلام بنے تھے عین التمر کے معاملے میں۔ اس واقعے سے یہ انس کے غلام بنے۔ انس رضی اللہ عنہ ان کو آزاد نہیں کرتے تھے، یہ بڑے مالدار تھے، یہ انس کو کہتے تھے کہ مجھے آزاد کرو، پیسے لو مجھے آزاد کرو، تو وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے مکاتبت کرو، انہوں نے کہا میں نے نہیں کرنی، ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے مارا، اور ساتھ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے لکھت پڑھت کرو، اور تم کہتے ہو میں نہیں کروں گا۔ تو پھر جو لکھت پڑھت ہوئی تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ 40,000 درہم، اور ایک روایت میں آتا ہے 20,000 درہم کے بدلے میں ان کی آپس میں مکاتبت ہوئی تھی۔ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر دونوں روایتیں ٹھیک ہوں پھر یہ کہا جائے گا کہ
کچھ درہم ایسے تھے کہ جہاں پر جو ہے وہ ان کی مقدار اور وزن جو زیادہ ہوتا تھا وہ بعض علاقوں کے 20,000 درہم کے برابر تھے. تو بعض علاقوں کے 40 کو شمار کیا گیا، بعض علاقوں کے 20 کو. یعنی کہ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس زمانے کے اندر جو درہم کی مقدار تھی نا، وہ عام طور پر تو یہ بتائی جاتی ہے کہ 4.4 گرام 4.25 گرام 4.25 گرام یہ درہم کی مقدار تھی اس دور میں. لیکن اس واقعے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ درہم کی مقدار مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف تھی. جس طرح مد اور سا کی مقدار مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف تھی، جس طرح ہمارے آج کے دور میں من کا فرق ہوتا ہے. ہمارے جو پنجاب کا من ہے یہ 40 کلو کا ہے، اور یہ خیبر پختون کا افغانستان کا جو من ہے یہ 50 کلو کا ہوتا ہے. تو جس طرح آج کے دور میں بعض ہماری مقداروں کا فرق ہوتا ہے، اس دور میں بھی ایسے تھا کہ بعض علاقوں کا جو درہم تھا وہ بعض علاقوں کے درہم سے بڑا تھا. تو اس اعتبار سے بعض علاقوں کے اعتبار سے 40,000 اور بعض کے اعتبار سے 20,000 درہم، یہ بہت بڑی مالیت بنتی ہے. اس کے عوض سودا ہوا تو سیرین نے وہ پیسے ادا کیے اور انس رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا. آگے حدیث جو لے کر آئے ہیں نا، وہ واقعہ اس طرح کہ بریرہ ایک عورت تھی. اس کا واقعہ بڑا تفصیلی ہے. مختصر یہ کہ اس نے اپنے مالکوں سے طے کیا کہ مجھے آزاد کر دیں. 9 اوقیے، ایک اوقیے کے اندر 40 درہم ہوتے ہیں. ایک اوقیے کے اندر 40 درہم ہوتے ہیں. تو اس نے 9 اوقیوں کے اندر اپنے مالکوں سے اس کا سودا طے ہوا، یعنی کہ 360 درہموں کے اندر 360 درہموں میں سودا ہوا. اس نے 4 اوقیے ادا کیے، یعنی کہ اپنے مالکوں کو 160 اوقیے ادا کر دیے، 160 درہم ادا کر دیے، 200 درہم باقی تھا. تو پھر یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری اب 5ویں قسط جانی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری مدد کرو. عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی تو اس طرح کر اپنے مالکوں سے پوچھ کر آ کہ اگر میں 200 درہم یکمشت ادا کر دوں تیرا جو باقی رہتا ہے تو ٹھیک ہے. اس سے کہا میں پوچھ کے آتی. یہ گئی، جا کر مالکوں سے کہا کہ آپ کے جو 200 درہم ہیں میں ایک ہی دفعہ لا کر دے دوں آپ کو. وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے دے دے، لیکن جو تیری ولا ہے نا، ولا یہ ہمارے نام پہ رہے گی. ولا کے بارے میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی، یہ کل کے درس میں مزید آئے گی. یہ ایک جو آزادی کا تعلق ہوتا ہے نا، نسبت کہ صدا کسی کے نام کے ساتھ نسبت لگ جائے اور وفات کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اسی کو مل جائے، اس کو ولا کہتے ہیں. وہ کہنے لگے تیری ولا ہمارے پاس ہوگی، یعنی تو جب بھی تیرا نام بولا جائے گا تو یہ بولا جائے گا کہ فلاں کی آزاد کردہ، فلاں کی آزاد کردہ. نام تیرا ہمارے نام کے ساتھ چلے گا. وہ آئی، اس نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ایسے کہہ رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ کیا یہ شرعی مسئلہ کیسے ہے؟ میں ایک لونڈی کو آزاد کرنا چاہتی ہوں، مالک کہتا ہے کہ نہیں نام میرا چلے گا، ولا میری ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اس بات پہ کہ کرے کوئی بھرے کوئی، پیسے کوئی لگا رہا ہے، نام کوئی کما رہا ہے، یہ کیا بات؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں. ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ باطل ہے. اللہ کی شرط زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. گویا کہ آپ نے ایک قاعدہ دے دیا، آج کے بعد دنیا میں کوئی بندہ ایسی شرط لگائے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو اور اس کے اوپر سائن ہو چکے ہوں، معاہدہ طے پا چکا ہو، اس معاہدے اور اس شرط کی اسلام کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ معاہدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. قرآن اور حدیث میں وہ چیز نہیں ہے. خلاصتاً جو چیز قرآن اور حدیث کے خلاف ہو وہ نہیں چل سکتی. وہ معاہدہ رد کر دیا جائے گا، جتنے مرضی اس پر سائن ہو چکے ہوں، اسلام اسے قبول نہیں کرتا. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بات کہہ کر مالکوں کی بات کو رد کر دیا کہ عائشہ ان کی بات غلط ہے۔ پھر آپ نے عائشہ سے کہا تو اس کو خرید، تو اس کو آزاد کر دے، ولا تیری ہوگی، کیونکہ تو نے خریدا اور تو نے آزاد کیا، ولا اب تیری ہوگی۔ ہاں اس کے مالک بغیر پیسے لیے اس کو آزاد کرتے تو ولا ان کی ہوتی، لیکن اب ولا تیری ہوگی۔ یہ ہے حدیث۔ اس حدیث سے کچھ مزید مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں جو انشاءاللہ العزیز اپنے مقام پر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2560، اللہم ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔